بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاء اللہ ذی رضا فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا قرآن نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو امت کو عطا کیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے امتوں پہ کیے گئے تھے تاکہ تم نے تقوی کی صفت پائی۔ رمضان، قرآن اور روزے، یہ تینوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے قرآن، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک پہنچائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ خود بھی اون کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، اور یہ رحمان الرحیم کی طرف سے آیا۔ گویا اس وقت جو موجود کتابیں جتنی بھی مذہبی موجود ہیں، ان سب میں یہ بات صاف طور سے ہے کہ کوئی کتاب وہ کلیم نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی سوائے قرآن۔ تورات، انجیل اور زبور کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے بعد اس میں تحریف کر دی گئی۔ گویا یہ کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وید بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ایشور کی وانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رشیوں کی وانی، سادھو سنتوں کی وانی۔ نہ وید کلیم کرتی ہے، نہ انجیل، نہ تورات، نہ زبور، سوائے قرآن کے کہ قرآن کہتا ہے ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام۔ دنیا کی کوئی کتاب یہ کلیم نہیں کرتی کہ یہ کہے کہ آؤ مجھ پر غور کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر میرے بعد زمین و آسمان پہ غور کرو، یتفکرون فی انفسہم، کہ اپنی ذات پہ غور کرو۔ یہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں کہتی، کیونکہ مذہب جو ہے بغیر سوچے سمجھے ماننے کا جو ہے ایک واقعہ ہے جو دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا کہیں بھی کوئی درجہ ہوتا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو، ہر پل سوچتے رہو، عقل کو استعمال کرو۔ کبھی کبھی قرآن کہتا ہے کہ کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ اور غور و فکر کے نتیجے میں ہی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ آج دنیا میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی ترقیاں اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ سب سوچنے سمجھنے کے نتیجے میں، غور و فکر کرنے کے نتیجے میں۔ جتنے بھی علوم کی ترقی ہے وہ سوچنے سمجھنے، تفکر کرنے، تدبر کرنے کے نتیجے میں۔ ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے؟ سوچنے والے ریسرچ ورک کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ
کلیم کرتا ہے کہ لوگوں نے غور کرنا چاہیے اور تدبر و تفکر کرنا چاہیے زمین و آسمان پر، اپنی ذات پر، خود قرآن میں ان کی آیتوں پہ سوچنا چاہیے. یہ جتنی فقہ ہے ہماری، جتنے امام ہیں، یہ سب سوچنے سمجھنے والے تھے، تبھی انہوں نے اتنا ڈیزائن کیا ہے. پوری شریعت بنائی ہے انہوں نے، پوری شریعت ڈیزائن کی ہے انہوں نے. قرآن کی آیتوں پہ سوچ کر، غور کر کے، احادیث پہ سوچ کے، غور کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ سوچے، غور کر کے، سوچ کر، فکر کر کے، تدبر کر کے پوری شریعت کو ڈیزائن کیا. تو اسلامی لا جو بنا ہے، اسلامی قانون جو بنا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کے بعد قرآن و حدیث کا انٹرپریٹیشن وہ ہے شریعت میں. تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے محمد رسول اللہ کی طرف پہنچایا گیا. تو اللہ کا کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا ہے. تو جبرائیل بھی بڑے فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار. محمد رسول اللہ بھی انبیاء کے سردار، وہاں پہنچایا گیا. جس مہینے میں آیا وہ بھی معزز بنا دیا گیا. رمضان المبارک جسے ہم کہتے ہیں، مبارک مہینہ. رمضان تو عام مہینوں کی طرح مہینہ تھا، لیکن قرآن کے نزول نے اس کو مبارک بنا دیا ہے. جس رات میں نازل ہوا اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اور خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات بنا دی گئی. شب قدر تو عام راتوں کی طرح ایک رات، لیکن اس رات کو اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات بنا دیا اس کو. تو اس لیے کہ اس رات کے اندر قرآن. پھر کن کے لیے اترا ہے یہ قرآن؟ کن لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہے، کن لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اترا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یو آر دا چوزن پیپلز، چنندہ لوگ ہو، ان کے لیے یہ قرآن اترا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لیے شب قدر میں 1000 مہینے کی زیادہ بہتر رات میں، ایک مبارک مہینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے سے اپنے کلام کو پہنچایا. تو یہ خدا کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری پشت پر خدا کے کلام کی قوت ہے، جو کسی اور دنیا میں کوئی کتاب کلیم نہیں کرتی ہے سوائے قرآن. اس کا موضوع انسان، یہ ہمارے معاملات سے بات کرتی ہے. قرآن ہمارے معاملات سے ڈیل کرتا ہے، انسانوں کے بارے میں، اس کے آگے سے، پیچھے سے، اس کے معاملات سے، اس کے مسائل سے، اس کی خوبیوں سے، اس کی کمیوں سے، ان کی غلطیوں سے وہ بحث کرتا ہے. کس وقت کیا سچویشن ہوگی اس میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ہمارا ذکر ہے اس میں، نسلوں کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے، انسانوں کو کیسے عروج حاصل ہوتا ہے، کیسے زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے. صرف انسان نہیں، ایک انڈیویجول ہی نہیں، ایک انڈیویجول کے ساتھ ساتھ قوموں کا ذکر بھی. قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح، قوم توبہ، قوم گورا، ساری قومیں جو تاریخ کے کسی دور پہ گزری ہے، ان کا ذکر اس کے اندر. اور یہ بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کس طرح سے اس کی شروعات ہوئی ہے، وہ کیسے جیتا ہے دنیا میں، کیسے رہتا ہے، کیا کمیاں اس کے اندر ہے، کون سی خوبیاں اس کے اندر ہے، کیسی اس کی اجتماعیتیں بنتی ہے، کیسی وہ قوم کا حصہ ہوتا ہے، قومیں کیا کرتی ہیں، قومیں کیسے بیہیو کرتی ہیں، کیسے آپس میں سلوک کرتی ہیں، برتاؤ کیسا ہوتا ہے، اور جب نافرمان ہوتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھنا چاہے. یہ پورے واقعات قرآن بیان کرتا ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ انسان و تاریخ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے قرآن مجید. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے، لیکن معتبر تاریخ کا ایک مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب. قوموں کے بارے میں اگر صحیح ٹروتھ اور صحیح حقیقت جاننا ہے تو یہ کتاب بتاتی ہے. کوئی لکھت اور جو ریویلڈ جو ہسٹری ہے دنیا میں سچائی کے ساتھ کہاں موجود ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن میں وہ بتاتا ہے کہ قوم عاد کا تصور بہت مشکل سے ملتا ہے. وہ قومیں
جن کے بارے میں کہ وہ کتنی طاقتور تھی، کیسے انہوں نے کارنامے انجام دیے، بہت کم تاریخ ملتی ہے۔ قرآن مجید ان تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیا کیے قوم، کیا کیا انہوں نے، اور سچائی کے ساتھ، پورا ریفرنس کے ساتھ۔ تو تاریخ جو ہے ایک ایسا ایک ڈاکومنٹیشن ہے جو قوموں کے عروج و زوال کی داستان سنا، قومیں کیا تھی، کیا ہو گئی، کیسے وہ سلوک کرتی تھی، وہ سلوک کا نتیجہ کیا نکلا۔ پھر تاریخ جو ہے وہ بہت اپنے اندر، اب یہ مان کے چلیے کہ بہت سختی رکھتی ہے، جو حقیقت ہے اسی کا اظہار کرتی ہے، آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ اسے چاہے مانے نہ مانے، حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ تاریخ کے پنے جو پلٹ گئے وہ پلٹ گئے، وہ زمین و آسمان کی قوتوں کا ایک حصہ ہو، آپ اس کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ آپ مصنوعی تاریخ بنا لیجئے، اپنے دل کو بہلا لیجئے، کسی واقعے کو توڑ موڑ کے پیش کر دیجئے، کوئی واقعات کو ادھر ادھر دل لبھانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے بیان کر دیجئے، لیکن کیا صحیح واقعہ جو گھڑا ہے، صحیح واقعہ جو ہوا ہے، کیا اس کو بدل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ انمٹ ہوتے ہیں۔ اور تاریخ کا پہیہ بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہ قوموں نسلوں کو ایسے کچلتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سی قوم میری زد میں آ رہی ہے، یہ قوموں کا لحاظ نہیں کرتی ہے تاریخ، جو حقیقت ہوتی ہے وہ اپنے سینے میں رکھ لیتی ہے، اور قومیں پھر وہاں سے گزر جاتی۔ زمانے میں لوگ ہوتے ہیں جو پھرج کر نکالتے ہیں چیزوں کو، ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے، اور جو سچائیاں ہوتی ہیں وہ کبھی مرتی نہیں ہیں۔ ہزار جھوٹ بول لیجئے، ایک سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے بانی ہے کہ اس وقت جو ہے پوری ہماری ریاست ایک جھوٹ کے بل پر اور جھوٹے واقعات کی بنیاد پر پوری ریاست کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، اور بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، آج سے صرف 400 ساڑھے 400 سال پہلے کی تاریخ کو آگ کی طرح کھیلا جا رہا ہے، جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، جو ذہنوں کو نفرتی ذہنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے جو رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ 400 سال کے کسی واقعے کا بدلہ آج کے عبدل سے لیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے تاریخ کو ریوزٹ کریں، لوگ تاریخ کو پڑھیں، لوگ تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ صرف مطالبہ ہم سے نہیں ہے، ان سے بھی ہے کہ وہ بھی تاریخ کو جانے کہ کیا ہے تمہاری تاریخ، کیونکہ وہاں تو تاریخ میں ایسی کوئی ہیروشپ جس کو کہتے ہیں ایسی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پونا جانا ہوا، ایک کارپوریشن کو کوئی پروگرام تھا، تو اس میں جو میرے قریب میں کلیگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ تم عثمان کو جانتے ہو کیا؟ میں نے کہا کون عثمان ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کا پرابلم یہی ہے کہ تم اپنے ہیروز کو جانتے نہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہے عثمان؟ تو اس نے کہا یہ عثمان جو ہے فاطمہ کا شوہر ہے، اور یہ فاطمہ وہی ہے جس نے جوتیبا ساوتری دیوی کے ساتھ کام کیا تھا، اور تعلیم اور ایجوکیشن میں جو اس نے بڑا کام، اس نے اپنا گھر دیا تھا، عورتوں کی تعلیمات کے لیے گھر دیا تھا، یہ وہ لیڈی ہے، اس کے شوہر کا نام عثمان۔ تو مجھ کو تو یاد تھا، لیکن وہ جس انداز سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں اس کو بتا نہیں سکا۔ تو میں نے کہا یار ہم کتنے ہیروز کو یاد رکھیں، ہماری تو پوری لسٹ ہے، 1,84,000 تو انبیاء کی تاریخ ہے ہماری، یہ ہیروز ہیں ہمارے، اور ہر نبی کے جو صحابہ ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں چلے جائیں گے جو ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہیروز کی کمی نہیں، کتنے ہیروز کو یاد رکھیں گے؟ اب جن کے پاس ہیروز نہیں ہیں وہ ہیروز کو بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں تاکہ ان کو انسپریشن مل سکے، کوئی موٹیویشن کا کام،
اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک لسٹ ہے، کس کس ہیروز کی بات کریں گے؟ تو موجودہ دور بھی ایسے ہی ہے کہ کمپنسیشن کیا جائے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہیرو شپ کا مقام دیا جائے جو بہت زیادہ پاپولر نہیں تھے۔ یہ بھی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں موٹیویشن کا کام ہو رہا ہے۔ اسی سے ہیٹ، نفرتی جو بھاشا ہے وہ استعمال کر رہی، اسلام فوبیا اسی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ایک قوم کے خلاف میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، فرقہ پرستی عام ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی کیا ہے؟ فرقہ پرستی اپنی قوم کی حمایت کرنے کا نام فرقہ پرستی، دوسری کے قوم کے خلاف جانے کا نام فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی اپنی قوم کو بیجا سپورٹ کرنے کا نام ہے اور اس کے ذریعے سے دوسری قوم کو نقصان پہنچانے کا، یہ فرقہ پرستی۔ اور اس وقت جو ہے فرقہ پرستی سب چڑھ کے بول رہی ہے، اور جو حالات ہمارے پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر، اس حالات میں اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم نے تاریخ کو صحیح وزٹ نہیں کیا اور صحیح معلومات حاصل نہیں کی تو ہم بھی چپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ کیا ہے تاریخ، اور تاریخ کے وہ پنے جو پلٹنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا ہے؟ میں زیادہ آپ کے سامنے بات نہیں رکھ سکتا، لیکن جو چیزیں بہت کنٹروورسیز ہیں اس کو ہمیں پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہماری پیدا ہو۔ اس وقت جو ہے مغل سب سے زیادہ جو ایشو بنے ہوئے ہیں، مغل، اور ان کی کرورتا اور ان کی جو دہشت اور ان کا جو مزاج اور ان کے بارے میں جو کردار نہ صرف تاریخ کے پنوں کے حوالے سے یا اس کو چھوئے بغیر نکال کر جو پروسا جا رہا ہے فلموں کے ذریعے سے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے، گفتگوؤں کے ذریعے سے جو عام کیا جا رہا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ فلموں تو ویسے ہی، فلموں میں تو آتا ہی ہے کہ یہ کیریکٹر جو ہے یہ اوریجنل کیریکٹرز نہیں ہے، یہ کالپنک جو ہے کہانیاں ہیں، لیکن یہ کالپنک کہانیوں کی بنیاد پر حقیقتیں بدل رہی ہیں۔ ناگپور کا واقعہ تو یہی بتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ مغلوں کی پوری تاریخ سے، اب میں تو پچھلے دنوں دہلی میں تھا تو دہلی میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار اورنگزیب کی خبر کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس کو سب کچھ کرنا بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کے ایک حصے کو جو مانا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے جو ہوا خراب کی جا رہی ہے، ایسا ہی کہ سبھی لوگ اس حصے کو مانتے ہوں، کچھ اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بھی حصے کو مانتے ہیں کہ تاریخ کا یہ پنہ بھی ہے جسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پنوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ان نفرتی دماغوں اور آنکھوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے، کیا واقعات بتاتی ہے۔ مغلوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے لٹیرے تھے اور انہوں نے لوٹ مار کر جو ہے سب یہاں پر ستیاناش اور یہاں کے انسانوں کو خلاص کر رکھا تھا۔ کون سی تاریخ ہے یہ لٹیرے تھے تو کس ملک کو لوٹ کر لے کے گئے وہ؟ کہاں واپس گئے یہ لوگ تو یہی مر کھپ گئے، یہی ان کے مزار ہیں اور یہی خبریں ہیں ان کی۔ کون اپنے ملک کو واپس گیا ہے؟ جو کچھ تھے خزانوں کے ساتھ ہی دفن ہے۔ جن لوگوں نے لوٹا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ انگریزوں نے تو شروع سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر لوٹ کھسوٹ کر کے یہاں سے جو ہے پورا کا پورا خزانہ جو سونے کی چڑیا تھی اس کو لوہے پیتل کی چڑیا بنا لوٹ کر لے گئے۔ آج انگلینڈ کی قوت، آئرلینڈ کی قوت، آکلینڈ کی قوت کیا ہے؟ یہ قوت بھارت کی اس معاشیات کے نتیجے میں ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں سے لوٹ کے لے گئے تھے۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ان کے چھوڑے ہوئے جو وارث تھے جو 70-75 سال میں
وہ تو روپ نگار کر کے اور سنگار کر کے آئے ہمارے سامنے، جو تھمس اپ کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے کیا کم لوٹا ہے اس میں؟ کتنے نام گنائے جائیں ایسے نام کہ آج تک لوٹ کھسوٹ کر کے ملکوں کو بھاگ رہے ہیں. سب کچھ بک رہا ہے، ایئرپورٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک سب بک رہے ہیں، ریلویز بک رہی ہے، زمینیں بک رہی ہیں، آدیواسیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، کارپوریٹ ورلڈ کو زمینیں بیچ دی جائیں. اور آپ کی زمینوں پہ نظر ہے، وہ بل اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے زمینیں ہتھیائی جائیں اور کارپوریٹ سنڈیکیٹ کو پرووائڈ کی جائے، تو مسلمانوں کو اپنی قبر کو خریدنے کے لیے بھی لاکھوں روپے دینے پڑے. آج جو فری دفن ہوتے ہیں نا قبرستان میں، یہ جب کارپوریٹ ورلڈ کے نام کر دی جائے گی تو یہ قبریں آپ کو خریدنی پڑے گی اپنے دفنانے کے لیے، وہ زمینیں بھی برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ لوٹ کھسوٹ تو چل رہا ہے اور اسی کے ذریعے سے پورا کا پورا نظام چلایا جا رہا ہے. تو انگریزوں نے لوٹا، انگریزوں کے بعد ان کے وارث لوٹ رہے ہیں اور بے تحاشا لوٹ کھسوٹ ہے. اس لوٹ کھسوٹ کے بارے میں کچھ نہیں ہے. جس شخص نے ورلڈ کی 25 جی ڈی پی بنا دی تھی، آج اس کو آنکھیں دکھائی جا رہی. اور تم 3 پر ہیں بھی، 3 ساڑھے 3 جی ٹی پی پہ ہو، 3 سے 5 ٹریپل روپیز کی تمہاری اکنامی نہیں ہے. وہاں تم اس شخص کو آنکھیں دکھا رہے ہو جس نے دنیا کو سونے کی چڑیا بنا. تو یہ جو تاریخ ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت، اور یہ سب سمجھنے کی بھی ضرورت. پھر مغل آئے تو وہ کسی کے رشتہ دار تھوڑی تھے، وہ تو ملک جیتنے آئے تھے اور جیت کے رہے. اور لڑائی تو لڑائی ہوتی ہے، چاہے ہم لڑے کوئی اور لڑے، لڑائی ہوتی ہے، اس میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. اور اس زمانے میں ایکسیپٹیبل تھا سب. یہ مغل آئے تو کن سے لڑائی ہوئی ان کی؟ بابر جو سب سے پہلے 1524 میں جب انٹر ہوا تو لڑائی تو ابراہیم لودھی سے ہوئی نا اس کی. دلی جب کانکر کیا اس نے تو اس کے تخت پر تو ابراہیم لودھی بیٹھا ہوا تھا. لڑے تو وہ ہم سے ہی. ہمایوں کی لڑائی کس سے ہوئی؟ شیر شاہ سوری سے. اکبر نے کس کو فتح کیا ہے؟ چاند بی بی کو احمد نگر کی. شاہجہاں اور اورنگزیب نے کس کو ہرایا ہے؟ ملک امبر کو. یہ اورنگ آباد بسا ہے اس کے بعد. یہ تاریخ ہے نا. جس طرح ابراہیم لودھی سے وہ لڑے ہیں، جس طرح شیر شاہ سوری سے لڑے ہیں، اور جس طرح چاند سلطانہ سے لڑے ہیں، اور جس طرح سے ملک امبر سے لڑے ہیں، اسی طرح کی لڑائی شیواجی اور سمبھاجی سے کی. کون سی نئی بات ہے اس کے اندر؟ اور ایک مذہب کی بنیاد پر لڑائی تھی. اگر ہوتی تو یہ مسلمانوں سے کیوں لڑتے؟ مسلمانوں سے کیوں لڑائی ہوتی ان کی؟ اب یہ لڑائی ان کی ایک سیاسی بنیادوں پہ تھی، ملک کو وستار دینے کے لیے تھی، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. وہ کرتے رہے، اور اس وقت کے غیر مسلم بھی تو یہی کرتے رہے. انہوں نے بھی تو یہی کیا. پھر اب ایون شیواجی کے بارے میں دیکھ لیجئے، وہ اینٹی مسلم نہیں تھا. ان کے دادا مالوجی، شیواجی کے دادا مالوجی ایک مسلم فقیر کے مرید تھے، شاہ شریف کے. اور اسی بنیاد پہ اپنے دونوں بیٹوں کے نام رکھے، ایک کا نام شاہ جی، دوسرے کا نام شریف جی. شاہ جی کی اولاد شیواجی ہے. جتنے قلعے ہیں شیواجی کے، ہر قلعے پہ آپ کو ایک پرانی مزار نظر آئی. ان کے جو عقیدے تھے اسی اعتبار سے، لیکن ہر قلعے پہ مزار نظر آئے گی. اس مزار کو پروٹیکٹ کیا ان لوگوں نے، مراٹھا افواج نے پروٹیکٹ کیا. ایون شیواجی نے افضل خان کو جو مارا تھا،
افضل خان کی مزار کو بنانے کا حکم شیواجی نے دیا تھا. آج اسے ہٹانے کی بات لوگ کرتے ہیں. تم اپنی تاریخ خود ہی نہیں جانتے. افضل خان کی قبر کو بنانے کا حکم شیواجی کا ہے اور آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر کو اکاڑ دو. روز نامچے کی جو ہے آج یہ سٹکو کے اندر آرکیو ہے، جا کے دیکھ لیجئے. اورنگزیب کے خطوط وہاں پہ ہیں. ان خطوط کو پڑھیے تو صحیح، کیا خطوط میں لکھا ہے. مراٹھوں سے جو کرسپونڈنس ہے اس کو پڑھیے گا. سمبھاجی کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیے گا. اپنی اولاد کے بارے میں جو خطوط لکھے اس کو پڑھیے گا. پتہ چلتا ہے کہ بیٹوں کی طرف ویوہار ہے اورنگزیب کا سمبھاجی کی شادی اورنگزیب نے کروائی. یہ روز نامچے کی ڈیلی جو ان کی رپورٹنگ ہے اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ریوزٹ کیجئے تاریخ کو پڑھیے پھر سے اور اپنے ذہنوں سے اس خلش کو نکالیے کہ کسی نے کسی کے خلاف کچھ کیا. شیواجی خود ایک مسلم پیر کے مرید، بابا یعقوب کا نام آتا ہے کہ اس کا مرید تھا. اس کی توپوں کا کمانڈر ابراہیم خان، پرسنل سیکریٹری قاضی حیدر، اس کا سب سے بڑا بحری جو پانی کا بیڑا تھا، بحری بیڑا جس کو کہتے ہیں، اس کا کمانڈر جو ہے دولت خان، اس کا سب سے بہتر کمانڈر سید بلال، یہ مسلمان ہیں. 37% فوج شیواجی کی مسلم تھی. اسی قدر مغلوں کا معاملہ تھا. 40% مغلوں کی فوج غیر مسلم تھی. 40%. یہ جیسے مان سنگھ ٹوڈرمل، یہ بربل، یہ کون لوگ ہیں یہ جن کے ذریعے سے مغلوں نے حکومت کی ہے یہاں پر. رانا سانگا کے بارے میں ہلدی گھاٹ کی جو تاریخ ملتی ہے، اس وقت مغلوں کی طرف سے مان سنگھ لڑ رہا تھا. مان سنگھ نے ہرایا رانا سانگا کو. مغل تو بدنام ہو رہے ہیں. مان سنگھ نے جو ہے رانا سانگا کو ہرایا تھا اور رانا سانگا کے ذریعے جو فوج اتاری گئی تھی اس کا کمانڈر ابراہیم تھا. ان کا کمانڈر مسلم تھا، ان کا کمانڈر غیر مسلم. تاریخ کے اس کراس روڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ کاہے کے لیے لڑائیاں تھی اور کیوں تھی یہ لڑائی؟ وہ ہندو اور مسلم کی لڑائی اور یہ فتور کے اندر پڑے ہوئے نہیں تھے. وہ سیدھی جو لڑائی تھی وہ کرتے تھے اور رہتے تھے. اور اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ دل پہ لے کر اس کو جو ہے کوئی دوسرا رو دیتا. جو جیتتے جو ہارتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ مغل کبھی ہارے نہیں. ملک اکبر سے میکزیمم مرتبہ ہارے ہیں مغل. آخری مرتبہ اورنگزیب نے اس کو شکست دی جب یہ شہر فتح ہوا. تو تاریخ کے اسی پس منظر تک سمجھنے کی کوشش کی. وہ پڑھیے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تاریخ کیا ہے اور یہ کیا ہمیں دیتی ہے. اور آج کے جو ذہن خراب کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے، جس سے قومیں اور نسلیں جو ہے متاثر ہو رہی ہیں. بنارس میں ایک مسجد ہے. وہاں کے صوبیدار کے بارے میں واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر. صوبیدار صاحب گزر رہے تھے تو برہمنوں کی ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو کوئی دوشیزہ ان کو ناتی ہوئی نظر آ گئی اور اتنی بھاگی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اگلے مہینے میں نکاح کر کے لے جاؤں. تو برہمن پریشان ہو. ایک تو ویسی مذہبی جو اختلاف تھا وہ تھا، فرق تھا، اور دوسرے زبردستی لے جائیں گے. راضی مرضی کے بغیر تو کیسے ہو. اورنگزیب تو گہار لگائی گی، دلی گھنٹی بجائی گی. اورنگزیب نے کہا کہ جس وقت وہ مہینے کے وقت آئے گا میں انشاءاللہ تم کو وہیں ملوں. اورنگزیب وہ دن بنارس میں رہتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے.
افغانستان سے لے کر برما تک حکومت ہے. اکھنڈ بھارت کا صحیح تصور اسی نے دیا ہے. آج جو اکھنڈ بھارت کرتے ہیں نا لوگ، اکھنڈ بھارت کا صحیح تصور اورنگزیب کا دیا ہوا ہے. افغانستان سے لے کر برما تک، کشمیر سے لے کر وجے نگر تک، یہ 56 صوبوں کا مالک تھا. وہ بادشاہ تھا، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی لوگوں کی چلتی ہو. جو کہہ دیا وہ قانون تھا، جو بول دیا وہ اصول بن جاتا. اس کے باوجود بھی انصاف پسند تھا، اس کے باوجود بھی انصاف. جب کہا کہ وہ آؤں گا، براہمن انتظار کرتے رہے. صوبے دار صاحب پوری بارات لے کر پہنچ گئے، تو عین وقت پہ دیکھا کہ بادشاہ پہنچ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کمرے میں پہنچا دو جہاں پر وہ آنے والا ہے. بادشاہ کو کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور جیسے ہی وہ صوبے دار داخل ہوا، اورنگزیب نے جھٹکے سے تلوار تو کی گرد کہ عوام کے ساتھ زبردستی کرنے والوں کا میرے پاس یہی انجام. اسی واقعہ کو دوسرے ہسٹورین نے دوسرے انداز سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا صوبے دار وہاں پر ہے اس وقت موجود، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. اور جیسے انٹری ہوئی تو آنکھ پہ پٹی تھی اور گردن مار دی. لوگوں نے پوچھا پٹی باندھ کر کیوں مارا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بھی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. اس نے جواب دیا یہ کہ اتنی جرت میری سلطنت میں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اس قسم کی جرت میری سلطنت میں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے سوائے میرے بیٹوں کے، کہ انہی میں کچھ یہ مادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی جرت کر سکے. اور میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہوگی، اس لیے میں نے آنکھ پر پٹی باندھ کر اس کی گردن کو مارا ہے، تاکہ مجھے نظر آنے پر بیٹی کی محبت بیچ میں نہ آئے اور میرا انصاف جو ہے متاثر نہ ہو سکے. تمہاری آبرو کی تو حفاظت کی ہے اس نے. یہ اورنگپورہ آپ جانتے ہیں نا، یہ اورنگپورہ اس کو بھی بدل دینا چاہیے اب نام. شاہی مسجد پر کتابت کرتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے. اپنے کارندے دوڑے لیکن پتہ نہیں چلا کہ کیا. وہ خود دوڑتے ہوئے گیا، اور جو آگ بجھائی جا رہی تھی، وہاں پر جو آگ لگی تھی اس کو بجھائی تھی. اورنگزیب بھی پانی سے جو ہے اس آگ کو بجھاتا. وہاں کے پنڈتوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ کر آگ بجھا رہا ہے، اس کے نام پر اس محلے کا نام رکھا ہے. یہ اورنگپورہ کی ہسٹری ہے. تمہاری جان، تمہاری مال کو بچانے کا اس نے ایک رول پلے کیا ہے. آج اسی کو آ کے دکھائی جا رہی ہے. یہ رام مندر 100 ایکڑ زمین اس کو دان کی ہوئی ہے، جو پچھلے سال فساد ہوا ہے. 100 ایکڑ دان کی ہوئی زمین ہے. کتنے مندر ہیں جن کو جو ہے اس نے دان کیا ہے، اور کتنے مندر ہیں جو اس نے جو ہے تعاون کیا ہے. ان کی لڑائی کیا تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت. وہ لڑائی ہندو مسلم نہیں تھی، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. اس لڑائی کو اسی لڑائی تک رہنے دیجیے، اور صدیوں تک، قیامت تک کے لیے اس کے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حقیقت تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ریوزٹ کریں گے ہسٹری کو، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. اور یہ انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ یہ سب زیادہ اچھاڑ پچھاڑ زیادہ دن نہیں چلنے والی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو تاریخ کے حوالے سے ہے، یہ تو بدلی نہیں جا سکتی. صحیح بھی کیا ہے تو صحیح ہے، اور غلط بھی کیا تو صحیح رہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اور آپ بدل بھی نہیں سکتے، نہ میں بدل سکتا ہوں. اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ایڈجسٹ کرنا، تدبیر کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہوگی. اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو تاریخ کے اندر تو اتنے اتار چڑھاؤ ہے کہ ان کو سیٹل کرتے کرتے دن گزریں گے. لیکن آج کا ماحول عجیب ہے کہ 400 سال پرانے کسی واقعے کو بنیاد بنا کر آج ہنگامہ کیا جائے، اور ہنگاموں میں جو انسانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور انسانوں سے انتقام لیا جائے کہ انہوں نے کیا تھا اس لیے تم سے بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ کون سی بات؟ گیان ویپی کے بارے میں آتا ہے کہ گیان ویپی کو اس نے توڑا ہے. گیان ویپی کو ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں کا جو مہا پنڈت ہے اس نے بتایا کہ یہ تاریخ غلط ہے. ہم سے کہا
یہ صرف ستانے اور چڑھانے کے لیے پوری تاریخ کو لایا جا رہا ہے، صرف بوگس تاریخ، فیک ہسٹری ہے یہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اس کو توڑ کے جو ہے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی، ہاں رینویٹ کیا اس نے، اس کے شیپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں گیان ویاپی میں ایک مندر کا شیپ جو نظر آتا ہے مغرب کی طرف میں، یہ اکبر کے زمانے کی عمارت ہے۔ اکبر کیونکہ دین الہی کا حامل تھا اور اس کے کوشش یہ کی تھی کہ ہندو مسلم کلچر کو ایک ڈیزائن دیا جائے، اس نے جو مسجد بنائی تھی اور اس کا سینٹر یہ ٹرنوول کے زمانے سے بنایا گیا ہے اکبر نے، اور یہ پوری عمارت جو ہے ہندو مسلم اتحاد کا پرتیک تھی، اس لیے اس میں مسجد کا بھی شیپ ہے اور مندر کا بھی شیپ۔ اورنگزیب نے اس کو رینویٹ کیا، اس کی تعمیرات کو بہتر کیا اس نے، لیکن آج الزام اس پر ہے کہ اس نے مندر توڑا ہے اور مسجد بنائی ہے۔ مندر تو ہندو راجاؤں نے بھی توڑے، میں نے بنارس کے اندر خود دیکھا کہ بہت سارے لنک پڑے ہیں، 80-100 سے زیادہ لنک چھوٹے چھوٹے بڑے پڑے ہیں۔ یہ لنک موجودہ مندر کو وستار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مندروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار جو مندروں کو؟ تاریخ کے اندر کس کا نام لکھا جائے گا کہ 100 مندر توڑے گئے؟ یہ کس کے حصے میں آئے گا گناہ اس کا؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ چھوٹے چھوٹے مندر جو ہے گھروں میں تھے اس کو توڑ کر کوریڈور بنا دیا گیا ہے، تو اس کا الزام کس پہ دھر دیے گا؟ کیا اس کے ذمہ دار بھی مسلمان؟ اب جو اطراف میں ہو رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ڈھانپ دیا گیا ہے خبر کو تو اورنگزیب، یعنی آپ کو وزٹر بھی جو ہے جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، رکشے والوں نے بھی منع کر دیا کہ بھئی اب خلد آباد نہیں جائیں گے۔ یعنی آپ اس حکومت کو کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ ایک خوف کے تحت رہنے والے لوگوں کی حکومت، ایک ایسے کہ لوگ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکے، آ نہیں سکے، کہیں دیکھ نہیں سکے، کہیں وزٹ نہ کر سکے، ایسی حکومت آپ چلانا چاہتے ہیں۔ یو پی میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعہ میں مسجدوں کو ڈھانپ دیا گیا، ٹھیک ہے احتیاطاً ڈھانپا ہوگا، لیکن کیا شبیہ بن رہی ہے ہماری کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں؟ اس کا دن جو چاہتا ہے گلچھری اڑا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، یہ ہوا نا مطلب تو، یعنی دوسرا گڑبڑ کرے گا اس کی گارنٹی ہے، اس گڑبڑ سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کیجئے، وہ نہیں کریں گے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو کس ہندوستان کا نرمان ہو رہا ہے؟ یہ جگت گرو بننے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ جگت گرو ایسے بنا جائے گا کہ مائنورٹیز کو کچل دیا جائے، ان کی سوچ و فکر کو دبا دیا جائے، ان کے معبد خانوں کو دبا دیا جائے، ان کے ہیروز کو کچل دیا جائے، ان کی تاریخ کو بدل دیا جائے؟ کیا جگت گرو یا ورلڈ ہیرو، گلوبل ہیرو ایسے بنا جا سکتا ہے؟ کیا پاسبل نہیں۔ اس پر سوالات ہوں گے اور سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن سوال کرنے سے پہلے اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ تاریخ ہم لوگ پڑھیں گے نہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو نفرتی ذہن پیدا ہو رہے ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تاریخ کو ہمیں بھی پڑھنا پڑے گا اور سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس تاریخ کو پڑھیے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری آج یہاں گزارش یہی آپ لوگوں سے ہے کہ میڈیول انڈین ہسٹری کو پڑھیے گا، یہ زمانے وسطیٰ کی جو تاریخ ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ ہٹائی گئی ہے تاریخ، ابھی یہ تاریخ کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی جو موجودہ سلیبس آ رہا ہے این سی آر ٹی نے جو ڈیزائن کیا ہے، اس این سی آر ٹی کے ڈیزائن شدہ جو سلیبس میں اور نئی تعلیمی پالیسی جو ہے این ای پی نے جو 2020 کا ڈرافٹ تیار کیا ہے، اس ڈرافٹ کے اندر تاریخ میں میڈیول انڈین ہسٹری کو ہٹا دیا گیا ہے، اور میڈیول انڈین ہسٹری جو ہے مسلمانوں کے ہی مغلوں کی تاریخ ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی اس کو ہٹانے کے بعد اس قسم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یعنی اصل ہسٹری بھی نہ معلوم ہو لوگوں کو، اور لوگ کنفیوزڈ ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کرتے رہے، کوئی پنہ نکال کے بتانے کی کوشش نہ کرے۔ حالانکہ غیر مسلمان بڑے لوگ ہیں، چندر شیکھر ایک بڑا ہسٹورین ہے، رام پورانی
جو ہسٹورین نہیں ہے لیکن وہ بھی تاریخ پر ایک نظر رکھتا ہے. یہ لوگ ہیں جو آج بتاتے ہیں کہ کیا صورت حال. لوگ جزیے کی بات کرتے ہیں. جزیہ کن لوگوں نے کیا؟ اورنگزیب کے 20 سال ایسے گزر گئے تھے جزیہ رکھا نہیں تھا اس میں. ٹوڈومل جو فائنانس منسٹر تھا اس کا ایڈوائز تھا کہ جزیے کو لاگو کیا جائے. پڑھو نا تاریخ کو. تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جزیے کا پرپوزل کس کا تھا اور کس نے ایڈوائز کیا اور پھر فیصلہ کہاں ہوا. فائنانس منسٹر جو غیر مسلم تھا اس نے ایڈوائز کیا تھا جزیے کو لاگو کیا جائے. ورنہ 20 سال تک تو اورنگزیب نے کوئی جزیہ لاگو ہی نہیں کیا تھا. لیکن مسلمانوں کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ جزیہ وصول کیا گیا ہے اور مغلوں نے آ کر جو ایسا ٹیکس وصول کیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ کو پڑھیے گا ضرور اور اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پڑھ کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تبھی یہ جو اسلام فوبیا کی جو مینٹالٹی ہے یا ایک نفرتی جو ذہن پیدا ہو رہے ہیں اس سے ہم کچھ روک تھام کر سکتے ہیں. ادروائز جو ماحول بن رہا ہے وارٹائی، چھوٹی سی بات ہوگی ہنگامہ ہو گیا، ہاں وہ آ گیا تو عام تو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہے. اور جب یہ ہوا کا عالم ہوگا تو نتیجے کیا نکلیں گے دیکھ لیجیے. اب وہ اتنے 30-40 بچوں پر دیش دروہ کا کیس لگا دیا گیا ہے. اب وہ کیسے آئیں گے، کیا کوشش ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک دیش دروہ کا قانون تو ایسا ہو گیا ہے کہ بس کسی پہ لگا دی گیا. یہ قانون جو ہے ان کے اوپر لگا دیا ہے. اور وہ بچوں کا نکلنا کتنا مشکل ہے. رمضان کی جو حالات ہیں اس میں ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے. ایک غلط ہسٹری کے پیٹرن کو صحیح مان کر اس کے لیے جو ہے ذہن خراب کر کے کس طرح سے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے. اور پھر اس میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسری اور بات کریں. ASI کے خاص طور سے آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے تحت اس مونومنٹ کی کیا اہمیت ہے اور اس میں سینٹرل گورنمنٹ کیا ہستیپ کر سکتی ہے، کون کتنا جو رول اچھا اور برا اس کے اندر پلے کر سکتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کئی بات کریں گے. لیکن اس وقت آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور حالات میں سنجیدگی سے ہماری اپنی تاریخ بھی اور دوسروں کی تاریخ بھی پڑھیے گا ضرور اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کیجیے. آپ کو ہر سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں آپ رہیں. کوئی آرگومنٹ آتا ہے تو اس آرگومنٹ کو آرگومنٹ کے تحت جواب دینے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے. کم سے کم پہلے مرحلے میں یہ ضروری ہے. دوسرے کے اشتعال میں آنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیجئے کہ خربوزے کا ہی نقصان ہوتا ہے، خربوزے کا ہی نقصان ہوتا ہے. اس کو ذرا سمجھ کے دیکھیے. اور امت بار بار جو ہے نقصانات کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس حوالے سے. تو حالات ہاں جب جان پہ آئے گی تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جان پر آئے گی، مال پہ آئے گی تو وہ بالکل الگ بات ہے. لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو لوگوں کو کوئی موقع دے اور وہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکے. اس حوالے سے سمجھیے ان معاملات کو اور کوشش کیجیے کہ ہم خود اپنے اندر آپ کو اتنا مضبوط کر سکیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہم سے، کوئی بھی ایشو، کوئی بھی طاقت ہم سے ٹکرائے تو نقصان اس کو ہو ہمیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارا تاریخ کا صحیح شعور، تاریخ کا صحیح اسٹڈی اور صحیح مطالعہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے صحیح نتائج نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مضبوط آرگومنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان حالات میں جمنے، اس لیے کہ رمضان جو مہینہ ہے وہ کمزوری کا مہینہ نہیں ہے، یہ ریجویٹ ہونے کا مہینہ ہے، اندر کی طاقت کو اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے کہ سوم جو ہے، سوم ایک پروسیس کا نام ہے. ماضی میں عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکے رکھ کر تیار رکھتے تھے لڑائی کے لیے تیار رکھتے تھے، وہ اس کو سوم کہتے ہیں. یہی سوم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کہ تمہارے لیے یہ سوم فرض کیا گیا تاکہ تم جو ہے کمزوری کا اظہار نہ کرو بلکہ مضبوطی کا اظہار، زیادتی کا اظہار نہ کرو، مضبوطی کا اظہار. میں الفاظ پر زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ کمزوری کا اظہار نہ کرو، زیادتی کا اظہار نہ کرو، مضبوطی کا اظہار. اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھیے. انشاءاللہ حالات تو آتے جاتے ہیں، آج ہیں کل بدلیں گے،
لیکن استقامت اور صبر کا جو نتیجہ اس مہینے میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع سے امام صاحب کی طرف سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مسجد جو مغلوں ہی کے زمانے کی بنائی ہوئی ہے، 400 سال پرانی، اورنگزیب کے ایک وزیر کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے جس میں آپ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے مینٹیننس کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے، یہاں امامت اور یہاں جو مؤذن ہیں، یہاں جو خادمین ہیں، ان کی تنخواہوں کے معاملات میں، پھر یہاں پر جو ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں چلتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لنگر چلتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت ہی روشن باب ہے یہ لنگروں کا چلانا، اور اس میں غریبوں کو کھانا کھلانا، افطار و سحر کروانا، یہ ایک روشن باب ہے مسلمانوں کا۔ یہ بھی یہاں پہ چلتا ہے، یہاں مسافرین آ کر رہتے ہیں، جو گھاٹی ہاسپٹلس وغیرہ میں غریب آتے ہیں، ان کے رشتہ دار یہاں آ کر سوتے ہیں۔ یہاں پہ جنازوں کے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ سارے ایکسیسریز یہاں پر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں لائبریری چلتی ہے، غیر مسلموں میں کام کا کوئی پروگرام یہاں چلتا ہے، اسٹوڈنٹس کے جو ہے رہنمائی کے لیے پورا ایک سسٹم یہاں پر موجود ہے، شادی بیاہ کے معاملات کا بھی کوئی مسئلہ یہاں حل ہوتا ہے۔ تو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی اس سینٹر سے چلتی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ اسی جھولی سے پوری ہوتے ہیں جو جھولی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی تعاون ہو سکے آپ اس میں کیجیے اور بہترین اجر کے امیدوار رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔